وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے کان لگا کے سنو۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کبھی بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، چاہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے چھین کر، وہ اس چیز کو اس سے واپس نہیں چھڑوا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، دونوں کمزور ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بہت ہی زیادہ طاقتور، بہت غلبے والا، بہت زور والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حکمت اور دانائی سے بری ہوئی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ شہنشاہ ہے، اور وہ شاہانہ انداز میں جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 17 ہے سورہ الحج، اور اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا لوگوں، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اسے ذرا دھیان سے سنو۔ استمعوا، ایک ہوتا ہے بات سننا اور ایک ہوتا ہے بات دھیان سے سننا۔ یہ استمعوا توجہ کے ساتھ سننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، دھیان سے سننا، کان لگا کر سننا۔ اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ تو بندے کی طرف اور ان کے ہر عمل اور حرکت کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ یہ بندوں کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ استمعوا، توجہ کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو، دھیان کے ساتھ سنو۔ فرمایا اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب دیکھو، یہ مکھی اور پھر ایک مچھر کی مثال بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور جہاں مچھر کی بات کی ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ وہ خواہ مچھر کی مثال ہو اور چاہے اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، کم تر چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں شرمائے مثال بیان کرنے سے؟ اللہ تو خالق ہے اس کا، اس نے تو چیزیں بنائی ہیں، اور کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی کام بھی کسی حکمت اور علت کے بغیر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، پارہ نمبر 17 کے اسی پارے کے آغاز میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا کرنا ہوتا تو اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا کھڑاگ پالنے کی کیا ضرورت تھی؟
ہم وہ چھوٹے سے پیمانے پر اپنے پاس ہی کہیں کر لیتے ہیں، ہم فضول کام نہیں کرتے، بے مقصد اور لا یعنی کام نہیں کرتے۔ لہذا اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار، بے مقصد اور لا یعنی پیدا نہیں کی۔ یہ حشرات الارض ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے، یہ فضا میں اڑنے والی چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی اور بعض اوقات انتہائی معمولی ہوتی ہیں کہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن کوئی چیز بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پکار رہے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، اپنی حاجات طلب کرتے ہو ان سے، ان کی کرنیاں برنیاں اس پہ لگے ہوئے ہو، یہ سارے مل جائیں، کائنات پوری کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کی بہت بڑی مخلوق ہے اس کائنات کے مقابلے میں، اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے ہماری حساب شمار میں آ ہی نہیں رہی۔ اس کائنات میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات شامل ہیں۔ یہ ہماری زمین کتنی بڑی زمین ہے یہ۔ ایک سائنٹسٹ نے اپنے سائنس جو اس کے مشاہدات سے، اس کے حوالے سے یہ بات کہی کہ یہ ہماری زمین، یہ گلوب جس پہ ہم رہتے ہیں، اس فضا پوری میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے جس طرح صحرائے اعظم میں ریت کا ایک ذرہ۔ صحرائے اعظم دنیا کے کافی سارے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، کافی سارے ملکوں میں، یہ افریقہ وغیرہ اور شاید کچھ حصہ ایشیا کا بھی اس میں آتا ہو، شاید بہت بڑا صحرا ہے۔ کہتے ہیں اس سارے صحرا میں ایک ذرہ لے لیں آپ ریت کا، تو یہ ہماری زمین اس پوری کائنات میں اس ذرے کی مانند ہے۔ کتنی بڑی یہ کائنات ہے، اس نے، اللہ نے یہ اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، اس کی مخلوقات کے تم انہیں گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہر مخلوق جو قسم ہے نا، کوئی بھی قسم، مچھلی ہے، مچھلی آپ دیکھیں مچھلیوں کی اتنی قسم ہے کہ گنی نہیں جا سکتی۔ پھر ہر قسم کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ درخت آپ دیکھ رہے، درخت پوری زمین پر کتنے درخت ہیں اور کتنی اقسام ہیں، کتنے پتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ درختوں کے پتے جڑتے ہیں نا، اللہ کو ان کی گنتی کا، ان کی تعداد کا بھی علم ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ بے مثال قدرت کا مالک ہے۔ اس کی قدرت کو تم سمجھ سکتے ہی نہیں، اس کی طاقت کا تم اندازہ کر سکتے ہی نہیں ہو۔ اور لیکن یہ جنہیں تم نے رب بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے، ایک ٹھاکر جو تمہارے ہیں، یہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی۔ اور یہ جو زمین جس کا عرض کر رہے تھے کہ ایک صحرا میں ایک ذرے کی مانند ہے اس کائنات کے اندر، اس ذرے میں سے یہ مکھی کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ تمہارے سارے معبود مل کر مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں مکھی کی جو ڈیزائننگ ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وہ لگائے ہوئے ہیں سینسز، اور اس میں پرواز کی طاقت اور اس کی سپیڈ وغیرہ دیکھیں، ہر چیز دیکھیں، وہ کھاتی بھی ہے، پیٹتی بھی ہے، ساری چیزیں اس میں دیکھنا، سننا اور سینس کرنا وغیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی کچھ لگا ہوا ہے، یہ سارے مل کر یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ نے یہ مکھی بنائی ہوئی ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور فرمایا مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے نا، کہ کھانا پینا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، مکھی آگے کھانے پہ بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھتے ہی اپنا حصہ لے کے اٹھ جاتی ہے۔ لو اس مکھی کے منہ سے جو اس نے تمہارے کھانے میں سے چیز اڑائی ہے، یہ چھڑا کے دکھا دیں، لا یستنقذہ منہ، اسے واپس لے سکتے ہی نہیں۔ اب یہ جو غیر اللہ کو پکارتے اور پوچھتے ہیں، دیکھو
یہ پکارنے پوجنے والے، ان سے اپنی حاجات طلب کرنے والے وہ، اور جن سے وہ حاجات طلب کی جا رہی ہے وہ دیکھو کتنے کمزور ہیں۔ یہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کے منہ میں سے جو اس نے تمہارا کھانا لیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، کمزوری دیکھو ذرا۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ نے توحید کے سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بڑی شاندار مثالیں بیان کی ہیں، اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی بات سمجھنے کے لیے نا ایک تھوڑی سی عقل ٹھیک ہونی چاہیے۔ کوئی تعلیمی ڈگریاں بڑی سے بڑی وہ ضروری نہیں ہے، عقل آپ کامن سینس انسان کی کام کرتی ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، یہ جملہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، ایک مقام یہ ہے فرمایا لوگ اللہ کی ویسے قدر نہیں کرتے جیسی قدر کرنی چاہیے۔ یار آج ہمیں اپنی قدر کا بڑا پتہ ہے، بیوی سے اگر خاوند کے حق میں کوئی گستاخی ہو جائے تو یہ بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، خاوند خود بھی، اس کے ماں باپ مل کے کہتے ہیں اس لڑکی کو تو کوئی عقل ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے مدرسے میں کون سے اسکول میں پڑھی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ خاوند اس کو اپنی عزت کا بڑا پتہ ہے۔ جو سسرال والے ہوتے ہیں انہیں اپنی عزت کا بڑا پتہ ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے کمپنی کا اسے اپنی عزت کا بڑا پتہ ہوتا ہے۔ ہماری آج کل عدالتیں بڑی بفری ہوئی ہیں، وہ تو ہی عدالت لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا کسی بات سے نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن جب سننے کہ توہین عدالت لگنے رہی ہے ویسے بڑا بولتے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہوتی ہے خطاب کرتے ہوئے، ادھر سے توہین عدالت کا سامنے کو شک پڑا فوراً انسان بن جاتے ہیں، بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں اور بڑے باادب ہو کے بولتے ہیں، لیکن اللہ کی قدر کا کسی کو پتہ نہیں۔ صدر پاکستان کی جناب بڑی عزت ہو گئی ہے، استثناء کے قاعدے اس کے لیے ترامیم طے ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کا، اس کے احترام کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کیسے ہمارے عقل سے کوڑے اور سمجھداری سے بالکل ہزاروں میل دور۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے سب سے زیادہ قدر اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو ہمارے مؤذن پکارتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے مؤذن پکارتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، وہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے نا اور مغرب تک چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل بنا ہوا، کوئی لمحہ یہ اذانیں ہماری یہ سورج کے ساتھ ساتھ چلتی، کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ایسا 24 گھنٹوں میں سے جہاں زمین کے کسی خطے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے زیادہ بڑائی کسی کی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ عظمت کسی کی ہے ہی نہیں۔ اور پھر نمازوں کے دوران ہمارے جو اذکار ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کلمہ ہم سے کہلوایا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے، اور یہ بات اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی قدر بیٹھ جائے، سب سے زیادہ قدر اللہ کی، سب سے زیادہ عزت اللہ کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی، اور پھر ایمان والوں کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری کی ساری عزت اصل میں اللہ کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں پھر ان کی عزت ہے، توحید کی قدر ہے، اللہ کے نزدیک جو سچے کلمے ہیں پاکیزہ کلمے ہیں ان کی عزت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی قدر جاننی چاہیے، اور یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اللہ کی کلمہ پڑھنے کے باوجود، یہ اللہ کی بڑی گستاخی ہے، اللہ کی بڑی توہین ہے، اور اسی لیے جو اللہ کی توہین ہے، جو اللہ کی گستاخی ہے، اس کی سزا بڑی سنگین ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ
شرک کرتے 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 مر گیا توبہ کیے بغیر، اس کی بخشش نہیں۔ کائن من کان، کوئی بھی ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرا، توبہ نہیں کر سکا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کیونکہ اگر اللہ کی شان، اللہ کی تقدیس، اللہ کی عزت، اللہ کی قدر اور احترام زیادہ ہے، تو جب اس کے برعکس کسی نے کوئی کام کیا تو اللہ کی گستاخی بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا لہذا سمجھ لیجیے، شرک اللہ کی توہین ہے، اللہ کی گستاخی ہے۔ وہ شرک عمل کا ہو، وہ شرک نظریے اور عقیدے کا ہو، شرک ہے ہی وہ بہت خطرناک۔ اس لیے اس مثال کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اللہ کی توہین، اور یہ بات سمجھنے کی عقیدے کے لحاظ سے کیا باتیں اللہ کی عزت ہیں اور کیا باتیں اللہ کی توہین ہیں، یہ بات سمجھنے کی۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہاں ایک اسپیشل عقیدے کا کورس ہوگا انشاءاللہ، کہ جس میں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ کون کون سی باتیں اللہ کی توہین میں آتی ہیں، اللہ کی گستاخی میں آتی ہیں، اور آج لوگ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں، دین۔ تو آگے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ واقعی بہت طاقتور قوی۔ یہ جو قدر اور قدر کا لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیوں جی؟ اس کی بڑی قدر ہے، انہوں نے اس کی یا میری یا فلاں کی بڑی قدر کی۔ یہ قدر عربی زبان کا لفظ ہے۔ قدر اللہ کی تقدیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قدر عزت اور احترام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قدر یہ مقدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تقدیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قدر کا لفظ آ گیا، اور آگے قوی کا لفظ ہے، قوی۔ قوی ہمارے ہاں نام عبد القوی نام رکھتے ہیں، قوی قوت سے ہے، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے۔ عزیز عزت سے بڑا ہے، عزت والا، جس کا بڑا زور ہو، جس کو بڑا غلبہ حاصل ہو، اسے عزیز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے، القوی اور العزیز اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ کے صفاتی نام کسی کو یاد ہے کتنے نام ہیں اللہ کے صفاتی نام؟ کیوں جی؟ کتنے؟ 100، لیکن یہ صرف ایک حدیث کے مطابق ہے، ایک حدیث میں کہ اللہ کے 100 نام ہیں جن کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، جن کو پڑھنے پر، جن کے مطابق عقیدہ رکھنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، صرف ایک حدیث کے ساتھ، ورنہ اللہ کے نام تو گنے ہی نہیں جا سکتے، صرف اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث والے اور قرآن حدیث میں جو باقی آئے ہیں وہ بھی لے لیں تو کافی سارے بن جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہیں ختم ہو گیا کام۔ اللہ کے نام تو ختم ہو سکتے ہی نہیں، بے حد و حساب ہے۔ قرآن میں اللہ نے خود اس کی مثال بیان کی ہے، فرمایا ساری زمین کے جو درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے، 7 سمندر اور بھی شامل کر لیں، اور ان سے اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کر دیں، لکھتے رہیں، قلم گڑ کے لکھ کے گڑ کے قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ناپید ہو جائیں گی، اور اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنے کلمات ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزت کرنے والوں میں شامل فرمائے، توہین اور گستاخی کرنے والوں کی شعبت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔